ایک چینل کے اندر لوگ یا تو استعفے دے رہے ہیں یا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نیم خواندہ اور منحوس خاتون کو ایک شہری کو نشانہ بنانے کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے. صنم جاوید کا ایک خط جو ہے وہ جیل سے منظر عام پر آیا ہے. علیم خان صاحب نے جلسے سے خطاب کیا. وہ لیڈر اپنی اولاد سے بھی مخلص نہیں تھا. جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیا بنے گا. جنرل فیض نے مجھے اندر کروایا کیونکہ وہ بھائی صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اپڈیٹ کیا جا سکے. کل سارا دن فرا گوگی خبروں کی زینت بنی رہی اور بڑی رات کو ٹاک شوز بھی جو ہے وہ اسی معاملے کے اوپر ہوئے، لیکن اس کے اندر کچھ فردر ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہیں. اور ایک چینل کے اندر جو ہے وہ لوگ یا تو استعفے دے رہے ہیں یا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. ایک خط بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، پچھلی ویڈیو میں کر نہیں سکا تھا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں واٹس ایپ چینل کا بھی لنک ہے، اسے پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اچھا جی، فرا گوگی کے حوالے سے جناب کل دوپہر کو تقریباً 1:05 سے لے کے 1:30 بجے تک جو ہے فرا گوگی کی بریکنگ ہر جگہ چلنا شروع ہوئی. ایک ہی خبر، بالکل والی وارث اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی رپورٹر اس کی ڈیوٹی نہیں لے رہا تھا، ذمہ داری نہیں لے رہا تھا کہ جناب یہ خبر میری ہے. بہرحال چینلوں نے خبر چلائی اور اس کے بعد مختلف سیاستدانوں سے اس کے اوپر رد عمل بھی لینا شروع کر دیا. سنکرونائزیشن کے اندر سارے چینلوں کے اوپر ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ چلنا شروع ہوا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد اس کے اوپر اپنا ایک رد عمل دیا ہے. اس رد عمل کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اور ایک خاتون کے حوالے سے ایک بڑی سخت زبان استعمال کی گئی. اوبیسلی ناٹ فرا گوگی لیکن سم ون ایلس. یہ بڑا سرپرائزنگ تھا. لیکن فرا گوگی کے حوالے سے اب کیا بات ہوتی ہے اس کو ذرا سنیے گا. میں وہ رد عمل ذرا آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہوں گا. فرا گوگی کے اثاثوں سے متعلق تفصیلات سامنے آنے پر پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر سے ترجمان تحریک انصاف کا بیان. اب سننا شروع کریں. سرکار کی افواہ ساز فیکٹری کی جانب سے غیر متعلقہ کرداروں کی نسبت سے پاکستان تحریک انصاف کو مذموم پروپیگنڈا مہم کا نشانہ بنانے کا معاملہ. اب یہ غیر متعلقہ کردار کون ہے؟ فرا گوگی اوبویسلی. ٹھیک ہے. اب مائی پوائنٹ از کہ اگر یہ اتنی غیر متعلقہ ہے تو اس کے اوپر آپ پریس ریلیز کیوں جاری کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ اتنی غیر متعلقہ ہے تو عمران خان صاحب جب باہر تھے تو انٹرویوز کے اندر بیٹھ کے اس کی وضاحتیں کیوں پیش کرتے تھے اسی فرا گوگی کے بارے میں؟ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ جی، تحریک انصاف کی جانب سے ریاست کی جھوٹی، بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا مہم کو خفت مٹانے اور قوم کو گمراہ کرنے کی مایوس کن کوشش قرار. مضموم سیاسی عزائم کے خاک میں مل جانے کے بعد ٹیسٹ ٹیوب سیاسی جماعتوں سے وابستہ کردار قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے نکلے ہیں. اب یہ ٹیسٹ ٹیوب پارٹیاں جو ہیں یہ بیسکلی یہ کہتے ہیں پرویز خٹک کی جماعت کو، اور استحکام پاکستان پارٹی یعنی علیم خان اور جہانگیر ترین کی جماعت کو، اس کو یہ کہتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں جی، ان ٹیسٹ ٹیوب جماعتوں میں سے ایک کی گوار اور جاہل ترجمان، دوبارہ سنیں، ان ٹیسٹ ٹیوب جماعتوں میں سے ایک کی گوار اور جاہل ترجمان اپنی حیثیت، علم اور اوقات سے بڑھ کر خرافات پھیلانے اور اپنی نوکری پکی کرنے میں مصروف ہے. اچھا، اب یہ جو 2 جماعتیں میں نے آپ کو بتائیں جن کو ٹیسٹ ٹیوب سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، ان میں سے صرف ایک جماعت کی ایک خاتون ترجمان ہے اور وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اوان صاحبہ، جن کو یہ اب کہہ رہے ہیں گوار اور جاہل. ٹھیک ہے. رشوت اور راتب خوری میں اپنا نام بنانے والی اس نیم خواندہ اور منحوس خاتون کو ایک شہری کو نشانہ بنانے کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے. اچھا، اب یہ نام نہیں لے رہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا، لیکن اشارے جو ہیں وہ بلے کے جو سٹروک ہے وہ سارا کا سارا اسی طرف ہے. انہوں نے کہا جی، فرضی کہانیوں اور بیہودہ سازشی نظریات کے بل پر ملک کے صادق و امین قائد کو طرح طرح کے مقدمات میں پھانسنے کے لیے کی جانے والی مایوس کن کوششیں ناکامی اور مزید مایوسی کا سبب بنیں گی. جو کام 200 کے قریب لوگ اور جھوٹے مقدمات نہ کر سکے، وہ کرپشن کے فرضی قصے اور کہانیوں سے بھی نہ ہو سکے. 100% تابعدار میڈیا پر قوم کا قیمتی پیسہ ضائع کر کے بدذوق افسانے تراشنے کے بجائے اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اسے عدالت میں ثابت کیا جائے.
برسوں تک قوم کو کرپشن اور لوٹ مار کی کہانیاں سنا کر عدالتوں سے سزا یافتہ قومی مجرم کو پھر سے گود لینے اور اسے کام پر لگانے کے لیے آئین، قانون اور جمہوریت کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کی اینٹی کرپشن مہم کسی بہودہ لطیفے سے کم نہیں۔ شکست خوردہ ریاستی مشینری سازشوں کے بجائے قانون کا احترام کرے اور انتخاب پر ڈاکہ ڈالنے کا مجرمانہ ایجنڈا ترک کرے۔ اچھا، اب اس میں 2-4 پوائنٹس ہیں۔ یہ جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کا پورا ایک سی وی بنایا گیا، گوار اور جاہل، نیم خواندہ اور منحوس خاتون، یہ ساری خصوصیات آپ کو تب بھی پتہ لگی تھی جب یہ آپ کی جماعت میں تھی، جب آپ نے ان کو عثمان بزدار صاحب کا ترجمان بنایا ہوا تھا، بلکہ ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ترجمان بنایا ہوا تھا۔ اور جب وہ روزانہ بیٹھ کے 2 پریس کانفرنسیں کرتی تھیں اور اس وقت مریم نواز اور نون لیگ کی مٹی پلید کر کے رکھ دیتی تھی، اس وقت یہ تمام خصوصیات آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ آج وہ جب آپ کی جماعت کو چھوڑ گئی ہیں تو آپ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی عزت لحاظ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات یہ، اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک اور پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی 100% تابعدار میڈیا پر قوم کا قیمتی پیسہ ضائع کر کے بدذوق افسانے تراشنے کے بجائے اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اسے عدالت میں ثابت کیا جائے۔ ہاں جی، تسی تو یہی کرتے سی نا۔ آپ جب 2014 کے اندر بیٹھ کے 126 دن کا دھرنا دیتے تھے تو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب اگلے کے ساتھ یہی کرتے تھے نا، کہ آپ تو کبھی کسی کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگاتے تھے، آپ کا نام تو الزام خان ایویں لگ گیا تھا۔ آپ اس وقت کیا کرتے تھے بیٹھ کے؟ آپ یہی تو کام کرتے تھے بیٹھ کے، اس پہ الزام، اس پہ مزاح، تو چور، تو ڈاکو، تو لٹیرا، تجھے نہیں چھوڑیں گے ہم، الٹا لٹکا دیں گے تجھے، تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ اس وقت آپ کبھی کسی عدالت کا انتظار کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا۔ آج آپ خود ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول رکھنا چاہیے، ایک وقت آئے گا کہ سارا کچھ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ غصے سے بھرا جو پریس ریلیز تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا فرح گوگی کی ڈیفنس کے لیے یہ تراشا گیا تھا اور یہ ریلیز کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، ایک اور ہمارے غصے والے بھائی، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی کل، فرماتے ہیں یہ پریس کانفرنس عمران خان کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ عمران خان کی اہلیہ کے خلاف مسلم لیگ نون نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج پاکستان کے تمام چینلز پر عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس دکھائی گئی، ہمیں الیکٹرانک میڈیا پر وہ کوریج نہیں مل رہی۔ پاکستان میک اور بریک کی صورتحال پر پہنچ چکا۔ اچھا، ویسے کوریج آپ کو نہیں مل رہی، شاید آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں مل رہی، آپ کی جو لڑائی کرنے کی عادت ہے، شاید اگر آپ اس کو ترک کر دیں اور عزت لحاظ کے ساتھ، مطلب شعیب شاہین کو جو ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا، ان کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، یہ بھی تو ہے نا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میک اور بریک کی صورتحال پر پہنچ چکا ہے، سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر ہے اور معاملات گالم گلوچ تک پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف کے پاکستان پہنچنے پر ان سے مدبرانہ کردار کی توقع تھی، حالات کا تقاضا تھا کہ نواز شریف اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف پاکستان اور جمہوریت کی بقا کے لیے پیغام دیتے کہ ہر شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں اور ان حالات میں پاکستان کو لینے کے بجائے دینے کی بات کرتے۔ نہ پاکستان نے آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، نہ آپ نے بننا ہے۔ جے یو ایف اے کے داؤد خٹک نے پی ٹی آئی میں غیر مشروط شمولیت اختیار کی ہے، آئندہ پیر کو مزید سیاسی شخصیات کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہوگی۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب کے بیانات تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل ایک خبر چلی تھی، ہم نے آپ کو دی ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی نواز اوان صاحب، ان کے بارے میں خبر آئی کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد شام کو ایک اور خبر آئی کہ سابق وزیر مملکت عامر ڈوگر صاحب کو بھی مانسیرا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چلی بھی ہے۔ تو اس میں اے آر وائی دنیا ایکسپریس ان سب نے یہ رپورٹ کیا کہ جی پی ٹی آئی تحصیل حفا پکھل کے صدر رضا اللہ خان اور ان کے کزن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں سابق ایم این اے مانسیرا میں رضا اللہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس سے قبل 27 مئی 2023 کو بھی عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 20 جولائی 2023 کو 2.5 ماہ تک جیل میں قید رکھنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ تو علی نواز اوان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ایک اپنا بیان گرفتار ہونے سے پہلے، آج سے چند ہفتے پہلے جاری کر چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کروائے گئے تھے اور انہیں سوشل میڈیا پر ریلیز کیا گیا تھا کہ جی اگر میں گرفتار ہو جاؤں یا کچھ بھی ہو جائے تو میری پریس کانفرنس کو جو ہے نا وہ زور زبردستی کی پریس کانفرنس سمجھا جائے۔ عامر ڈوگر صاحب کے حوالے سے جو ہے نا ابھی بھی تو کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ابھی بھی متضاد اطلاعات ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں، انہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5ویں دفعہ گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا اور بتایا کہ ملزمہ کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرنا ہے۔ 2 روز کی چھٹی ہے، اس لیے عدالت 2 دن کا ریمانڈ دے دے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے 2 دن کا ریمانڈ فراہم کرتے ہوئے صنم جاوید کو متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا۔
ریس کورس تھانے میں پولیس نے صنم جاوید کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ صنم جاوید کا ایک خط جو ہے وہ جیل سے منظر عام پر آیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں مٹی سے بنے تم، مٹی سے بنے ہم، پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہیں عام سے ہم۔ کیا ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا زبردستی کسی کی عزت، محبت، احترام کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا جھوٹی گواہی، جھوٹا الزام، جھوٹی پریس کانفرنس کرنے والوں کو سب معاف ہو جاتا ہے؟ ہماری تربیت پر سوال کرنے والوں نے ایک 70 سال کے آدمی سابقہ وزیر اعظم کو دھکے مارنے والوں کی تربیت پر سوال کیا۔ احتجاج پر کیوں گئے؟ ہم سے یہ سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیسا آزاد ملک ہے جہاں اپنی مرضی سے بات کرنے کی بھی آزادی نہیں؟ میری زبان میری ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں، میری زبان میری مرضی۔ تو صنم جاوید کا یہ خط ہے۔ اس خط کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مشکلات جو ہیں کچھ کم ہوں گی، بلکہ شاید اور بھی بڑھ جائیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جناب اپنے متعدد انتظامی اختیارات رجسٹرار کو تفویض کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلق معاملات میں مکمل بااختیار ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی امور پر رجسٹرار کا فیصلہ فل کورٹ یا چیف جسٹس کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ آڈٹ اور محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی بھی امور رجسٹرار چیف جسٹس کی منظوری سے انجام دیں گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا سالانہ بجٹ پلان کو بھی رجسٹرار چیف جسٹس کی منظوری سے حتمی شکل دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جناب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک چینل کے اندر جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کافی ہوئی ہے، وہ ہے بول نیوز۔ بول نیوز کے اندر پتہ لگا ہے کہ جناب ان کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل ڈائریکٹر نیوز کے علاوہ جو ہیڈ آف نیوز تھے، یا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے یا ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ ندیم رضا صاحب، ان کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے، اور کافی زیادہ جو ہے وہاں پہ اکاڑ پچھاڑ اس وقت چل رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بول نیوز جو ہے وہ اس وقت ایک ٹرانزیشن کے پیریڈ میں سے گزر رہا ہے۔ چند ماہ پہلے ہی شعیب شیخ صاحب جو اس کے پرانے اونر تھے، ان سے جو ہے یہ چینل خرید لیا گیا تھا، اور سمیر چشتی ہیں جو نئے اونر ہیں، جن کے بیسکلی کے الیکٹرک کے اندر بھی شیئرز ہیں، ڈیوو کے بھی وہ اونر ہیں، انہوں نے یہ ٹیک اوور کیا ہے۔ تو پورا چینل جو ہے نا وہ اس وقت ایک ٹرانزیشن کے فیز میں سے گزر رہا ہے، اور بڑے بڑے بھرتیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ سو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم قیادت کی دوسری ملاقات بھی جناب طے ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا وفد رواں ہفتے کراچی پہنچے گا۔ نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر نون لیگ کے سینئر رہنما کراچی میں ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا وفد مسلم لیگ فنکشنل قیادت سے بھی ملاقات کرے گا، پیر پگاڑا کا جو گروپ ہے۔ وفد سندھ کی متعدد سرکردہ سیاسی شخصیات سے بھی رابطہ کرے گا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ وفود کی ملاقات میں انتخابی الائنس پر مشاورت بھی ہوگی۔ تو میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچ رہا تھا کہ سائرہ بانو صاحبہ، آپ جانتے ہوں گے سائرہ بانو جو پیر پگاڑا گروپ سے ہی تعلق رکھتی ہیں، تو یہ نون لیگ سے اگر اتحاد ہو گیا تو سائرہ بانو صاحبہ کا کیا ہوگا؟ ویسے میں ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ سائرہ بانو صاحبہ جو ہیں اب کافی ٹی وی پہ کم ہو گئی ہیں آنا، پہلے کافی آتی تھی، اب ٹی وی پہ آنا کم ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پوزیشن لی تھی یہ پچھلے چند ماہ کے اندر، وہ بالکل نون لیگ کے خلاف اور پی ٹی آئی کی فیور میں، عمران خان صاحب کی فیور میں لی تھی۔ اب اگر یہاں پہ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو گیا تو سائرہ بانو صاحبہ کا کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس خط کے بارے میں جو پچھلے ویلاگ میں بھی میں بات کر رہا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا، تو اب آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ وہ خط بیسکلی ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب جو سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہیں، ان کا یہ خط ہے۔ تو اس کے اندر بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب نے بڑا ایک معنی خیز قسم کا یہ خط لکھا ہے۔ اس خط میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب کلثوم نواز بنام باؤجی، کلثوم نواز کا نواز شریف کے نام تخلیاتی خط، ظاہری بات ہے ان کی طرف سے ایک قسم کا لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا آنے والے دنوں میں جہاں آپ کو ابا جی کے بتائے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں شریف ہاؤس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے۔ آپ وزیر اعظم بن گئے تو شہباز بھائی کو کیا عہدہ دیں گے؟ وہ اب دوبارہ سے وزیر اعلیٰ تو بنیں گے نہیں، انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اس پوسٹ پر ڈار بھائی براجمان ہوں گے۔ میرے خیال میں اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ مستقبل میں کس نے کیا کرنا ہے۔ گڑیا مریم نے بڑی محنت کی ہے اور مشکلات میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز بھی ہمارا ہی بیٹا ہے، اس نے بھی کئی برسوں تک محنت کی ہے، وہ بھی خواہش مند ہے کہ اسے وزارت اعلیٰ ملے اور وہ کوئی کارکردگی دکھا سکے۔ اسے تو یہ ملال بھی ہے کہ اسے جو تھوڑا سا موقع ملا وہ سیاسی کشمکش
اور رسہ کشی میں ضائع ہو گیا اور وہ کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ آپ کو ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے نہ مریم ناخوش ہو اور نہ ہی حمزہ ناراض۔ بہتر یہی ہے کہ مریم فی الحال وفاق میں ہی آپ کے ساتھ کام کرے اور حمزہ بھی حکومت سے باہر بیٹھ کر پنجاب کے معاملات دیکھے۔ خاندان کے سارے افراد حکومت میں شامل ہوئے تو ہر کوئی انگلی اٹھائے گا، ہمیں اس بار حد سے زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ باؤ جی، آپ شریف خاندان کے سربراہ بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جب تک میں زندہ تھی میں کیپٹن صفدر کا بہت خیال رکھتی تھی، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صفدر کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ صفدر اور جنید دونوں ڈسٹرب ہیں۔ جنید کی شادی میں ہم سے غلطی ہوئی، لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا، آپ کو چاہیے کہ صفدر کو بلا کر اس کے معاملات کو دیکھیں۔ جنید تو ویسے ہی آپ کو بہت پیارا ہے، اسے بھی گائیڈ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا۔ آخر میں عرض ہے کہ غصے اور انتقام سے دور رہیں کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کھا جاتی ہیں۔ آپ کی شریکی حیات کلثوم۔ تو باتوں باتوں کے اندر اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے بہت سی باتیں کہہ دیں، خبر بھی دے دی اس کے اندر۔ عظمہ بخاری صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، یہ بھی غصے کی بڑی تیز ہیں۔ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو ایکچولی ٹویٹ کیا، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہی اپنا کالم جب شیئر کیا ٹویٹر کے اوپر تو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، سہیل وڑائچ صاحب آپ بہت بڑے صحافی ہیں اور ہم ہمیشہ سے ان کے مداح ہیں، لیکن ایک فوت شدہ خاتون کے نام سے ایک فرضی خط اور اس میں اپنی خواہشات کا اظہار مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کو کیا کہا جائے۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ کو زیادہ پسند نہیں آیا۔ آج کل عظمہ بخاری صاحبہ کو دوسرے صحافیوں کے کام کچھ ویسے ہی زیادہ پسند نہیں آتے، وہ ادھر ادھر ناراضی کا اظہار کرتی رہتی ہیں، کبھی اپنے ویلاگ کے ذریعے، کبھی ٹویٹر کے ذریعے، چاہے مطیع اللہ جان ہو، چاہے میں ہوں، چاہے سہیل وڑائچ صاحب ان کو زیادہ آج کل پسند نہیں آ رہے۔ ویسے ہی چلیں چھوڑیں، میں کی گل کراں کے۔ اچھا جی، علیم خان صاحب نے جناب کل ٹیکسلا کے اندر جو ہے وہ جلسے سے خطاب کیا اور غلام سرور خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی تھی، تو ان کا جو خطاب میں توپوں کا رخ تھا وہ سارا کا سارا جنرل فیض کی طرف تھا، بالکل مطلب کھلے عام انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے پہ گولہ باری کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جذبہ تھا ریاستی سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا ہے اور نئے پاکستان کی طرف جانا ہے، مگر اس وقت کا لیڈر کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، وہ لیڈر اپنی اولاد سے بھی مخلص نہیں تھا۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے بچوں کو آنے سے منع کیا، 3.5 سال ان کے بچے ان سے نہیں ملے، 3.5 سال اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا، لیکن جب برا وقت آیا تو انہیں اپنے بچے یاد آ گئے۔ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیا بنے گا؟ اسے جب موقع ملا اس نے اپنی کارروائی کی، جہانگیر ترین کے گھر کی خواتین پر مقدمات درج کرائے گئے۔ ہمارے ملک کی اخلاقی قدریں ہیں، ہم نے کبھی خواتین پر پرچے نہیں کرائے، میری بیٹی کے خلاف مقدمے بنائے گئے، میری بیٹی پر 2 مقدمے ہیں، کیا کوئی انسان اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ لیڈر ہمیں مدینہ کی ریاست کا سمجھاتا تھا، مگر ان کے گھر کی تجوری میں پیسے آ رہے تھے، فرح گوگی اور عثمان بزدار پیسے اکٹھے کر کے دے رہے تھے، کیا اس وقت ان کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی؟ ایسا کوئی گھر ہو سکتا ہے جس کی تجوری میں پیسے آ رہے ہیں اور سربراہ کو پتہ نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اجازت کے بغیر گھر میں پیسے اکٹھے ہو رہے ہوں۔ موجودہ آرمی چیف اس وقت DGI آئے تھے، انہوں نے چیئرمین PTI کے سامنے کہا تھا آپ کے گھر میں بے ایمانی کا مال آ رہا ہے، لیکن غبن اور لوٹ مار کا بتانے پر انہیں ایک ہی دن میں بدلنے کا کہا گیا۔ کیا تحریک انصاف کے دور میں نیا پاکستان فرح گوگی بنا رہی تھی؟ ماشاءاللہ وہ جو جنرل فیض صاحب تھے ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، یہ جو سارے بندے اندر کروا رہا تھا، کون کروا رہا تھا؟ جنرل فیض نے مجھے اندر کروایا، جنرل فیض نے جہانگیر ترین کے خلاف پرچے کروائے، جنرل فیض نے عامر کیانی کے خلاف نیب میں انکوائریاں کروائیں۔ کیوں کروائیں؟ کیونکہ وہ بھائی صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے، وہ صرف عمران خان کی نوکری کر رہا تھا کہ بس میں بن جاؤں آرمی چیف۔ جو کہتا تھا سب کو رلاؤں گا آج خود رو رہا ہے، جیل میں جا کر دیسی مرغی مانگی جا رہی ہے۔ چیئرمین PTI اسی جیل میں ہے جہاں لوگوں کو بھیجتا تھا، لوگوں کو رلانے والا خود رو رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ غلام سرور خان کے پارٹی میں آنے سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا، آنے والے دنوں میں بہت سے مخلص دوست IPP میں شامل ہوں گے۔ تو یہ جناب علیم خان صاحب کا بیان تھا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ علیم خان صاحب جب اندر ہوئے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کے پہلے دور میں اندر ہوئے تھے، جب پہلے سال کے اندر 2018 میں جب ان کی حکومت شروع ہوئی تھی نا، تو پہلے سال کے اندر ہی علیم خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے۔ تو جب آپ پہلے سال میں گرفتار ہو گئے تھے تو اس وقت نہیں آپ کو پتا تھا جنرل فیض یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ جنرل فیض تو اس وقت بعد میں DGC تھے اور بعد میں DGI بن گئے تھے، تو آپ اس کو بتاتے نا۔ لیکن اس وقت کیا بات ہے، اس وقت سیم پیج چل رہا تھا، اس وقت تو جنرل فیض کا نام نہیں لینا تھا۔ اب جنرل فیض کے حوالے سے ساری انکشافات ہو رہے ہیں کہ ایڈنا پیڑا سی، یہ بھی کرتا سی، وہ بھی کرتا سی۔ اس وقت یہی کام نون لیگ کیا کرتی تھی، جنرل فیض کے بارے میں اور جنرل باجوہ کے بارے میں بولتی تھی۔ اس وقت آپ لوگ یہ سب کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن اب جو ہے نفرت ابل کے جو ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔